بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، شمائل یوسف سیر۔ اگر آپ اچھا رزق کما رہے ہیں تو یقین جانیں تو اس میں آپ کی ذہانت یا صلاحیتوں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ بڑے بڑے عقل کے پہاڑ خاک چھان رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بیماری سے بچے ہوئے ہیں تو اس میں بھی آپ کی خوراک یا حفظان صحت کی اختیار کردہ احتیاطی تدابیر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایسے بہت سے انسانوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں جو سوائے منرل واٹر کے کوئی پانی نہیں پیتے تھے، مگر پھر اچانک انہیں برین ٹیومر، بلڈ کینسر یا ہیپاٹائٹس سی تشخیص ہوئی اور وہ چند دنوں میں دنیا سے کوچ کر گئے۔ اگر آپ کے بیوی بچے سرکش نہیں بلکہ آپ کے تابع دار اور فرما بردار ہیں، خاندان میں بیٹے بیٹیاں مہذب، ناچ باحیا و با کردار سمجھے جاتے ہیں، تو سب کا سب کریڈٹ بھی آپ کی تربیت کو نہیں جاتا، کیونکہ بیٹا تو نبی کا بھی بگڑ سکتا ہے اور بیوی تو پیغمبر کی بھی نافرمان ہو سکتی ہے۔ سو گائز، اگر آپ کی کبھی جیب نہیں کٹی، کبھی موبائل نہیں چھینا، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ بہت چکنے اور ہوشیار ہیں، بلکہ اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اللہ نے ان بدگماشوں، جیب کتروں اور رہزنوں کو آپ کے قریب نہیں بھٹکنے دیا۔ اگر آپ ان کی بے ضرر رسانیوں سے بچے رہے، یہ غالباً ہر انسان کی نیچر ہے۔ جب وہ خود دوسروں سے اچھا کما رہا ہوتا ہے، ویل سیٹل ہوتا ہے، تو یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ ضرور دوسروں سے زیادہ محنتی، چلاک اور آرگنائزڈ ہے اور اپنے کام میں زیادہ ماہر ہے۔ پھر وہ ان لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ جن کو ناپا رزق مل رہا ہوتا ہے، ان پر تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ مگر جب یک لخت کا پہیہ الٹا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس تھی جو وہ سمجھ بیٹھا تھا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے معاملے میں آزمایا نہ جائے تو 3 کام کیجیے۔ اول، جو کچھ مل رہا ہے اسے محض مالک کی عطا سمجھیں، نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ، اور ساتھ ہی مالک کا شکر بھی بجا لاتا رہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، جن کو کم رزق مل رہا ہے انہیں حقیر نہ سمجھا جائے، نہ ان لوگوں سے حسد کرے جن کو زیادہ رزق میسر ہے۔ یہ سب رازق کی اپنی تقسیم ہے، اس کے بھید بھی وہی جانے ہیں۔ تیسری جو بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جتنا ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کریں، شیئر کریں۔ زیادہ ہے تو زیادہ لوگوں کو شامل کرے، کم ہے تو کم لوگوں کو شامل کرے۔ سب سے زیادہ حق جو وہ والدین کا ہے اور رحم کے رشتوں کا ہے۔ نانا ہو گئی، نانی، دادا دادی، بہن بھائی، اس کے بعد خون کے دوسرے رشتوں کا جیسے خالہ، پھوپھی، چچا، ماموں وغیرہ، پھر دوسرے قریبی رشتہ دار یا مسکین اور لاچار لوگ۔ یقین رکھیں جب بہت سے دعا آپ کے ہاتھ اس کے حق میں اٹھیں گے تو جو برکت ہے وہ موسلادھار بارش کی مانند برسے گی۔ سو گائز، اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا تھا کہ میں تم کو مال اور اولاد سے آزماؤں گا۔ اپنے بچوں کو آنے والے دور کے لیے تیار کریں، جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر ان کو اردو، انگریزی اور عربی لازمی طور پر سکھائیں۔ اسلامی تاریخ اور تہذیب کے بارے میں مکمل آگاہی دیں۔ اپنے بچوں کو لازماً ہنر سکھائیں، کوئی نہ کوئی ہاتھ کا کام جو ان کو مصروف بھی رکھے اور جس سے آنے والے وقت میں یہ کارآمد ہو سکے۔ سلطان عبد المجید کارپینٹر تھے، لکڑی سے بنا ہوا ان کا فرنیچر آج بھی محفوظ ہے۔ سلطان سلیمان زیور بناتے تھے، اورنگزیب بادشاہ قرآن کریم لکھتے تھے۔ اپنے بچوں کی جسمانی اور ذہنی طور پر لازماً تربیت کریں، مشکل اور نامساعد حالات میں وہ برداشت کرنے کے قابل ہوں، جس طرح بوائے اسکاؤٹ یا کیڈٹ کی تربیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جنگل میں خیمہ لگانا، آگ جلانا، کھانے پکانا، شکار کرنا وغیرہ۔ آج کل ہمارے بچے بہت آرام طلب اور نازک ہو چکے ہیں۔ ماضی میں ہمارا تمام تر تعلیمی نظام بچوں کو دین اور ادب کے ساتھ ہنر بھی سکھاتا تھا۔ تمام مسلمان جو تھے وہ اپنے ہاتھوں میں مخصوص ہنر رکھتے تھے۔ سو گائز، سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار واچنگ می اینڈ سپورٹنگ می۔ میں آج آپ لوگوں کی وجہ سے اس پلیٹ فارم پہ کام کر رہی ہوں، تو جو بات آپ سنتے ہیں اس پر عمل بھی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔